السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز خوبصورت صبح کے ساتھ۔ دعا ہے کہ جس سے میری چھٹیاں بہت اچھی گزر رہی ہیں ویسے آپ کی بھی بہت اچھی گزریں۔ بچوں کی فرمائشیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ جس کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے اللہ اس کو نورینہ اولاد سے نوازے۔ جس کے پاس حلال رزق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے۔ اللہ سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ حالات کافی خراب ہیں اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اچھا جی، یہاں میں سجی چاول بنا رہی تھی میری چھوٹی بیٹی کی بہت ہی دلی فرمائش کے ساتھ۔ اس کو سجی اور ساتھ چاول کھانے تھے اور آج اسی کا اہتمام میں کر رہی تھی۔ تو بچوں کی فرمائش کے بعد جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسکراہٹوں کو بہت ایسے ہی ان کے چہروں کو ہنستا مسکراتا رکھے اور ان سارے بچوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ اچھا، مجھے آج آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ ایک چھوٹا سا گلہ بھی ہے آپ لوگوں سے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پلیز کامنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے اور میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ آپ کامنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، فلاں بندہ بہت اچھا ہے، اس کا چہرہ بہت اچھا ہے، اس کی نیچر بہت اچھی ہے۔ وہ ایک انسان کی طرف بندے کی اٹریکشن ہوتی ہے، تو وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا ہو سکتا ہے، ماں باپ کا ہو سکتا ہے، غیر محرم کا ہو سکتا ہے، کسی کزن کے ساتھ ہو سکتا ہے، پیار ہے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس انسان کو ویسے ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ وہ انسان نہیں ایک فرشتہ ہو، اور اس کی ہر بات کو ماننا اور اس کے غلط اور صحیح میں ہاں ملانا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں، ہم اپنے فیصلوں کو رد کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پیورٹی دیتے چلے جاتے ہیں، اور جس سے ہم اپنا وجود کہیں کھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری ذات بھی کہیں ہے، ہم کہیں گم جاتے ہیں، کہیں کھو جاتے ہیں، اور سامنے والے انسان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہمارے لیے قربانیاں دیتا چلا جا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور وہ واقعی ہی ہم تو اس کو فرشتہ سمجھتے ہی ہیں، وہ خود کو بھی فرشتہ سمجھنے لگ جاتا ہے، جو کہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کیا یہ واقعی ہی سچ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ سب سے نزدیک ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہن بھائی کس تکلیف سے، کس کرب سے گزر رہے ہیں، ہم ان کو بھی رد کر دیتے ہیں اور اپنی خوشیاں ڈھونڈنے کی تلاش میں ایک اس بندے کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کو ہم اس کے خاندان کو نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں جانتے، اور اس کی جھوٹی سچی باتوں کے پیچھے ایسے اڑتے چلے جاتے ہیں اور بہت دور نکل جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ جس نے آپ کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارا، آپ کی تکلیف کے ساتھ، آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، ایک واحد ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کے عیب چھپاتے ہیں، ہم ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے اور ہم اپنی جھوٹی سچی خواہشات کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے خاندان کا لحاظ نہیں کرتے، اور پھر یہ
یہاں تک ہم کہتے ہیں یہ نہ ملی تو ہم مر جائیں گے، اس کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے، یا پھر یہ نہ ملا تو ہم مر جائیں گے، اس کے بغیر تو میری کوئی زندگی نہیں، یہی ہے میرا سب کچھ۔ اور وہ فرشتہ جیسا انسان جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنی بربادی کا راستہ یہاں شروع کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ماں باپ کو رد کر کے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کر کے آپ کوئی منزل پا لیں گے؟ خسارے میں ہی رہیں گے، جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی جس مرضی محل میں بیٹھ جائیں، وہ آپ کو تکلیفیں، وہ اذیتیں جو آپ کے ماں باپ یا آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کے ساتھ کاٹی ہیں، وہ آپ کو کبھی سکھ کا سانس نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ آنے دے گا۔ جو فرشتہ نما انسان کے ساتھ ہم نے ساری رشتوں کو رد کر دیا، نہ وہ آپ کو سکون آنے دے گا۔ ہم روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ اس ایک انسان کے لیے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ضد لگا بیٹھتے ہیں کہ اے اللہ اس کو ہماری جھولی میں دے دے، تو یہ سوچے بغیر کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ ساری کائنات کا مالک ہے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہا بہا کے سجدوں میں مانگتے ہیں، وہ ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم ضد لگا بیٹھے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ میرے لیے ٹھیک تھا یا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو کہ بندے تم نے میرے ساتھ ضد لگا لگا کے، تہجدیں پڑھ کے، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے تم نے اس ایک شخص کو مانگا ہے، چلو پھر تمہیں اس سے بہت محبت ہے، تم میرے ساتھ سر عام شرک کرتے ہو کہ یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا، تو چلو یہ لو، میں نے یہ انسان کو تمہیں سونپ دیا ہے، اب تو جانے اور یہ انسان جانے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی انسان کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرواتا ہے، ہمیں رسوا کرواتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا۔ وہ چھت جو آپ پرسکون نیند سوتے تھے، اپنی مرضی سے سوتے تھے، اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، اپنی مرضی سے حکم چلاتے تھے، کھاتے پیتے اٹھتے پھرتے آزاد پنچھی کی طرح تھے، آج وہ آپ قید خانے میں چلے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ بتا بندے، جس بندے کے لیے تم روزے رکھتے تھے، تم نماز پڑھتے تھے، تم تہجد پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ذات کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے خواہشوں کے لیے اور اپنی جھوٹی انا کے لیے جب ہم سجدے میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی انسان کے سامنے ہمیں لا کھڑا کرتے ہیں کہ بتا، جس کے لیے تو نے اتنا عبادتیں کی، اتنے فاقے کاٹے، ملا سکون اس سے؟ ہے کوئی تمہیں میرے سوا سکون دینے والا؟ کوئی ہے انسان جو تمہیں سکون دے سکے؟ وہ جو فرشتہ نما انسان ہوتا ہے، ہمیں ذلیل اور رسوا جب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا اب اسی انسان سے سکون مانگو، اور وہ اتنی پاک ذات ہے کہ ہمارے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گناہ معاف کرتی چلی جاتی ہے۔ انسان کو انسان سمجھیے، خدا را انسان کو انسان سمجھیے، فرشتہ مت سمجھیے۔ یہ فرشتوں کے نقاب اوڑھے چہرے ناگ جیسے ڈھس لیں گے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، تو ویسے ہی آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بندہ دیکھا ہے کسی نے جس نے ماں باپ کو غلط کہہ کے اور سکون کی ایک سانس بھی پا لی ہو؟ نہیں، کوئی انسان ماں باپ کو ذلیل کر کے سکون نہیں لے سکتا۔ میرا ماننا تو یہاں تک ہے، جتنے آنسو آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے آنکھوں سے گرے ہوں گے،
وہ سارے آنسو آپ کو اس تکلیف میں ملیں گے جو آپ اپنے ماں باپ کو دے چکے ہو۔ وہ ساری تکلیفیں آپ کو ملیں گی جتنے آنسو آپ نے اپنے ماں باپ کے گرائے ہوں گے۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، لیکن میں نے یہی حقیقت دیکھی ہے، اور میں نے سوچا چلیں آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔ کیا ماں باپ کو دکھ دے کے ہم جس انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا ہم سکون لے سکتے ہیں؟ میرا ماننا نہیں ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔